بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں تھے۔ دوستو، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کے مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتے ہیں، بلکہ قارون کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ مال و دولت اور کہیں زیادہ خزانے تھے۔ دوستو، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور کس طرح سے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے کس طرح اس کو زمین کے اندر اس کے خزانے سمیت غرق کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں تو بہت بڑا عالم تھا اور یہ با اخلاق اور ملنسار بھی تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن اور مغرور ہو گیا۔ بظاہر اس نے آپ کا دین بھی قبول کر لیا تھا، نماز پڑھتا تھا، توریت پڑھتا تھا، لیکن ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہ رکھتا تھا، چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ قارون معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اس قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھا کر لی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ تکبر ایک ایسی صفت ہے جو صرف خالق کائنات کی شان کے لائق ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے تکبر اور غرور کو اپنایا، اللہ نے ہمیشہ اسے نشان عبرت بنا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر بے انتہا ظلم کیا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی پڑتی تھی، اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی کی طلب کرو اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور جیسے اللہ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسے تو بھی لوگوں سے بھلائی کر، اور ملک میں فساد نہ کر، کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جماعت میں بیشتر تھیں؟ اور کیا گناہ گاروں سے ان کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ پیارے دوستوں، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے ایک بالش زیادہ لمبے کپڑے پہننے شروع کر دیے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے 2 گنا وصول کرتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اتراؤ مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر اور دوسروں کو تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کی گھر کی تلاش کر اور اس کی کوشش کر، آخرت کا ثواب حاصل کر اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول۔ اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو۔ جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ سورہ مومنون میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواری پر نوکروں چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رشک کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اس طرح کی شان و شوکت حاصل ہو، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد ان کی یہ بات سن کر بولے، افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو اجرت میں آخرت ملے، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو پرہیزگار ہوں،
یعنی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ ہدایت سے نواز دے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ دوستو، جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کر لیا کہ وہ اپنے تمام خزانوں میں سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر ایک دم سے لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے تم لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس نے یہ چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بلایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل والوں کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین کے اندر دھسا دیا۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے یہی حکم ارشاد فرمایا تو قارون کمر تک زمین کے اندر دھس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں کرنے لگا اور اپنی رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ یہ بدبخت مکمل طور پر زمین کے اندر دھس گیا۔ اس وقت وہ 2 آدمی جو قارون کے ساتھی تھے وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین کے اندر اس لیے دھسایا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تو اللہ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے بری ہے۔ ان قریب وہ جو بخل کیا کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ دوستو، جب اس زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا، کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے اس جہاں میں خوش نصیبی ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل افسوس ہے۔ پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اس کے گھر سمیت دھسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت مراد ہے، البتہ یہ بھی ممکن کہ یہ واقعہ میدان دیا میں پیش آیا ہو۔ اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی،
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مے برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ زمین میں دھسایا جانے والا تو قارون تھا، اور غرق ہونے والا فرعون و حامان تھا۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان گستاخی کی، تو اللہ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کی غلامی کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔